نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، حدیث ثقلین کے نام پر، جو کہ مسلمان اور شیعہ ان کے درمیان ایک معرکۃ الآراء حدیث ہے، جس میں بہت سارا اختلاف نکل آتا ہے، اور اس حدیث کو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اصل مدعا کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کس طرح سے وارد ہوئے ہیں، کس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو ایک تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ سنتی ہے یا اطرتی اہل و بیتی ہے۔ تو سنتی کی دلیل اگر الفاظ میں کچھ اختلاف ہے تو اس کو ادھر سے بھی نکال دیں۔ تو قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتنی دفعہ ہے، وہ بات آگے کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، گویا وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ تم دیکھ لو کہ ان دونوں کے سلسلہ میں تم میری کیسی جانشینی کر رہے ہو۔ میری جانشینی جس طرح کہ میں نے کیا ان دونوں کے ساتھ، تم بھی ویسے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا؟ اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کیا اور اپنی اطرت اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی ضروریات پوری کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی بھی اطاعت اسی طرح کرنی ہے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی تھی۔ کچھ جگہوں پر سنتی کے الفاظ آتے ہیں، لیکن سنتی کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ادھر ہی رہتے ہیں اہل بیت اور اطرت وغیرہ میں۔ یہ حدیث رمزی شریف میں 3788 نمبر پر موجود ہے، اور اس کا ایک دوسرا طور صحیح مسلم میں ہے، جس میں یہ بات واضح نکل کر آ جاتی ہے کہ اصل مطلب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کا حکم دیا اور اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا کہ میرے بعد ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ جس طرح کہ کچھ عمران بعد میں، جیسے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا، اور پھر آگے بنو امیہ کے دور میں امام زید کے ساتھ مسئلہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے بیٹے یحییٰ کو شہید کیا گیا، اور پھر بنو عباس کے دور میں محمد نفس زکیہ اور سادات کے ساتھ، اور حسین بن علی، تو سادات کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاملات سے امت کو اللہ کی یاد دلائی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا کرنا۔ اور دوسری طرف اہل تشیع نے ان میں سے کچھ اہل بیت کو برا بھلا کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں امہات المومنین کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے جس طرح کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ایک ذو معنی حدیث سے، جس کے اندر ایک جگہ کچھ الفاظ ہیں، دوسری دفعہ کچھ الفاظ ہیں، ایک جگہ کے کچھ الفاظ سے شک پڑا تو انہوں نے اپنا مطلب نکال لیا۔ اور پھر اہل بیت کون ہیں، اس کے بارے میں انہی صحابی سے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور یہ ساری حدیث صحیح مسلم میں 2408 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس سے مراد ان کی اتباع یا اطاعت نہیں ہے۔ یہ تو ضمنہ حدیث ہو گئی جس سے کچھ شک پڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح کی حدیث صحابہ کے بارے میں بھی آئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 42 نمبر پر حدیث ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا۔ اور اسی طرح ایک حدیث جامع ترمذی میں 2641 نمبر پر ہے، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میرے صحابہ اور میں ہوں آج، تو جس پر صحابہ ہیں اس بات کی پیروی کرنی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 3663 نمبر پر، 3663 نمبر پر، تم ان دونوں کی پیروی کرے جو میرے بعد ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو کیا ان کی پیروی اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ کے رسول کی کرنی ہے؟ نہیں، ان کے بارے میں تو واضح حدیث ہے، لیکن نہیں، ان سب کی پیروی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے انڈر کرنی ہے۔ یعنی جو بات ان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو اس کو ماننا ہے، اور اگر کوئی بات بالفرض اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہوگی تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اہل بیت بھی اگر ان کی بات یہی مانی جائے کہ ان کی اطاعت ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اہل بیت میں سے امہات المومنین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل علم تھے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بات ہی وہی کی ہے۔ تو جو بات اہل بیت کی ہو یا صحابہ کی ہو، جو وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے ہی ہم تک دین پہنچا ہے، تو ان کی بات تو ہمیں ماننی چاہیے۔ اور اہل بیت کے ساتھ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف باتیں کرنی چاہیے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اہل بیت کے سب لوگ، نہ کہ دو چار کو لے لیا باقی جو بھی ہیں سب کو باہر نکال دیا، نہیں، سارے لوگ اہل بیت کے سب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، یہ ان کی بہت عزت ہے، ان کی بہت شان ہے۔ تو اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اس کے نیچے اہل بیت کی اطاعت بھی ہے، صحابہ کی اطاعت بھی ہے، لیکن ہے قرآن و حدیث کے مطابق، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا ہے۔ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ ان کی اطاعت یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث کی بات کریں گے، اور جو معاملات جو حکمران ہوئے اہل بیت میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کچھ عرصہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی اطاعت جو اس وقت لوگ تھے ان پر لازم تھی۔ اور ویسے بھی جو علماء ہیں اہل بیت میں سے، ان کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو جس کی بات بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ فالو کرنی چاہیے، اور اہل بیت کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اہل بیت کے اس معاملے کو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے کہ اہل بیت سے اگر ان کی اتباع کریں تو کس طرح کر سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو لنک نیچے میں دے رہا ہوں، جس میں وضاحت سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہو سکتی ہے۔